السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو عرف قلقلہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن میں نے لیسن نمبر 13 میں اور بتا دیا ہے حروف قلقلہ، لیکن پوری ان کی تفصیل نہیں بتائی۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے، قاف قا با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جد ہے، اور ان کی اس طرح مثال ہے، جیسے ان کے پڑھنے کی مثال اس طرح ہے جیسے آواز کو گیند کی طرح پھینکنا اور پلٹ کر وہ گیند واپس آئے۔ تو حروف قلقلہ کے بھی حرف جیسے کہ اگر وقف کی حالت میں ان کو واپس پلٹ کر پڑھیں گے، ان کی آواز کو جیسے وقف کے معنی تو روکنا ہے، لیکن حروف قلقلہ کو ہم جاری ہی رکھیں گے وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کی اقسام پر آ جاتے ہیں۔ حروف قلقلہ کی اقسام 3 ہیں: قلقلہ اکبر، قلقلہ کبریٰ، قلقلہ صغریٰ۔ قلقلہ اکبر سب سے بڑا قلقلہ، قلقلہ کبریٰ وقف کی حالت میں حرف آ جائے، قلقلہ صغریٰ درمیان میں قلقلہ کا حرف آ جائے۔ قلقلہ اکبر یعنی قلقلہ جن حروف پر قلقلہ یعنی تشدید آ جائے قلقلہ حروف پر، تو وہاں پر قلقلہ اکبر ہوگا۔ اگر وہ وقف کی حالت میں ہو یا درمیان میں ہو تو قلقلہ اکبر ہوگا۔ جیسے مثال یہ ہے احبہ کو ہم وقف کی حالت میں احب کریں گے تو یہ قلقلہ اکبر ہوگا۔ قلقلہ کبریٰ یعنی وقف کی حالت میں قلقلہ کا حرف آ جائے تو وہاں یعنی آخری میں، تو وہاں قلقلہ کبریٰ ہوگا، جیسے قطبن، کتب، کتبن، تو یہ دیکھیں با آخر میں ہے تو یہاں قلقلہ کبریٰ ہوگا۔ اسی طرح قلقلہ صغریٰ یعنی قلقلہ کا حرف اگر درمیان میں آ جائے تو وہاں قلقلہ صغریٰ ہوگا، جیسے لیبلوا، دیکھیں یہ با درمیان میں ہے تو یہاں قلقلہ صغریٰ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور پوری حروف قلقلہ کی آج میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ آیا، لیکن میں انشاءاللہ ابھی قرآن کی جو بھی صورت ہوگی تو ان میں ایسے قواعد آتے رہیں گے، تو میں آپ کو اس میں بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ پورا لکھ کر اور تفصیل سے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور آپ کو قواعد بتاتی جاؤں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔